بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کے اندر برکت کیسے ہو؟ نمبر 1، معاملات میں صداقت یعنی کہ سچائی۔ اصول تو یہ کہ جو آدمی نیکی دیانت سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کرے، ان چیزوں کی وجہ سے برکت لازمی ہوتی ہے۔ دلیل اس کی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی علیہ السلام کو سامان تجارت دے کر بھیجا تو نبی علیہ السلام نے اس کو جا کر بیچا۔ صداقت، دیانت، امانت، ان چیزوں کو استعمال کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس مال میں منافع عام معمول سے 2 گنا ہوا، جس پر خدیجۃ الکبریٰ حیران ہوئی کہ بھئی اتنا زیادہ منافع تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پرائے مال پر اپنی صفات کو استعمال کیا، مال پرایا تھا، امانت اپنی تھی، دیانت اپنی تھی، صداقت اپنی تھی، جب ان صفات کو پرائے مال پر استعمال کیا، اللہ نے اس میں 2 گنا منافع دے دیا۔ اے بندے، تو اپنی صفات کو اپنے مال پر استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے کتنا نفع عطا فرمائیں گے۔ اس لیے 10 میں 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا اور 1 حصہ رزق باقی نوکریوں میں، اور یہ تجارت انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ اس لیے دیانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حالانکہ تجارت کرتا ہوگا۔ نمبر 2، استغفار۔ اگر انسان کو رزق کی پریشانی ہے تو اس کے لیے کثرت سے استغفار کرے، چونکہ کئی بھائی پریشان ہوتے ہیں، برکت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بجائے الگ الگ بتانے کے کیوں نہ سب بھائیوں کو بتا دیں، سب کو فائدہ ہو جائے گا، بلکہ یہ اور آگے بتائیں گے، اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو رزق کی پریشانی دور کرنے کے لیے پہلا عمل انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ پورا پڑھے تو بہت اچھا، ورنہ کم از کم استغفر اللہ یہ تو ضرور ہی پڑھتا رہے۔ دیکھو دلیل قرآن پاک سے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ سب کے سامنے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بارشیں برسائے گا، مال سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو استغفار سے اللہ تعالیٰ بندے کی مال سے مدد فرماتے ہیں، پھر بندوں کی مدد نہیں مانگنی پڑتی، پھر بندوں کے پروردگار کی مدد اترتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرتے ہیں پھر اس کی کشتی کو درمیان میں نہیں چھوڑتے، ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔ نمبر 3، صدقہ۔ جتنی حیثیت ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے۔ مثلاً کچھ لوگ روزانہ صدقہ کرتے ہیں، یہ کہاں لکھا کہ روزانہ آپ نے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے صدقہ کرنا ہے؟ آپ اگر روز کا روپیہ بھی صدقہ کریں گے تو صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، 5 بھی کریں گے تو بھی صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو مقدار کو نہ دیکھے، اپنی حیثیت کو دیکھے، اور حیثیت کے حساب سے آپ اگر اللہ کے راستے میں کچھ نکالیں گے تو اس صدقے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر یہ بات حدیث پاک میں فرمائی، صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب ویسے ہی بات کر دیتے، اس صادق امین کی یہ بات سچی تھی، مگر انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے آدمی کے رزق کے اندر کمی نہیں آتی، اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 4، کمزوری کی مدد۔ کمزوروں کے اوپر احسان کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کوئی معذور ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، چھپ کر اس کی مدد کرنا، پتہ ہی نہ چلے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ بڑی صفات میں کہ وہ ایسے کام کرتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کام والی جگہ پر ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ فلاں بندہ معذور ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، اور اس کی خدمت کون کرے گا۔ آگے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ سارا رجسٹر دیکھا، ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ بیوہ ہے، بوڑھی ہے، اس کے گھر میں جھاڑو دینا ہے اور پانی بھرنا ہے، مگر آگے اس کی خدمت کرنے والے خانے میں کوئی نام نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجسٹر دیکھا، انہوں نے نیت کر لی، اچھا بھائی اس کی خدمت میں کروں گا۔ چنانچہ اگلے دن فجر کے بعد اس کے گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، اماں میں خدمت کر کے چلا گیا۔
اچھا چلو میں کل فجر سے پہلے آ جاؤں گا۔ اگلے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے ہی اس کے دروازے پر پہنچے کہ میں اس کی خدمت کروں گا، جھاڑو دوں گا، اس کا پانی بھروں گا۔ دستک دی تو بڑھیا نے کہا کہ جی وہ تو کوئی آیا تھا، پانی بھی بھر گیا، جھاڑو بھی دے گیا، وہ بھی عمر بن ابن خطاب تھے۔ کہنے لگے میں دیکھتا ہوں۔ اگلے دن عشاء پڑھ کر وہ راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے اب دیکھتا ہوں کون جاتا ہے خدمت کرنے والا۔ جب رات گہری ہو گئی تھی اس وقت اچانک انہوں نے دیکھا کہ کوئی آہستہ آہستہ قدموں سے اس بڑھیا کے دروازے کی طرف جا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے من انتا، تو کون ہے؟ جب پوچھا تو آگے جواب میں امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امیر المؤمنین آپ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں اس بڑھیا کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں اور میں نے اپنا نام رجسٹر میں لکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے تمہیں خانہ خالی نظر آیا، ورنہ اس کا پانی تو میں رات کو آ کر بھر دیتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین کے پاؤں میں تو جوتی بھی نہیں تھی۔ عمر نے پوچھا امیر المؤمنین رات میں آپ ننگے پاؤں گلیوں میں چل رہے ہیں؟ امیر المؤمنین نے کہا ہاں، میں جوتا اس لیے نہیں پہنتا تاکہ میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ میں رات کو ننگے پاؤں چل کر اس بڑھیا کا پانی بھر دیتا ہوں، اس کے گھر میں جھاڑو دے دیتا ہوں۔ وہ یوں چھپ کر کام کرتے تھے، ہم بھی چھپ کر کام کرتے ہیں لیکن نیکی نہیں گناہ۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے، ایسے چھپ کر گناہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے تھے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات ہوئی تو نہلانے والے نے دیکھا کہ ان کے کندھے کے اوپر ایک کالا نرسا نشان ہے۔ اللہ نے ان کو بڑا خوبصورت جسم دیا تھا، بڑے نازک بدن تھے۔ غسل دینے والا بڑا حیران ہوا، بات سمجھ نہ آئی تو اس نے گھر کے لوگوں سے پوچھا یہ نشان کیسا ہے؟ کہا ہمیں بھی نہیں پتا۔ بات ان کی اہلیہ تک پہنچی، انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ کئی دن گزرنے کے بعد جو بیوائیں تھیں جو نادار تھیں ان کے گھروں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو ہمیں پانی پلایا کرتا تھا؟ تب پتا چلا کہ رات کے اندھیرے میں پانی کی مشک اپنے کندھے پر لے کر ضرورت مند لوگوں کے گھر میں پانی بھرنے جاتے تھے اور زندگی میں پتہ ہی نہ چلنے دیا کہ کون آ کر بھرتا جاتا ہے۔ ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا تو جو خدمت ہے وہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ احسان کا ایک واقعہ اور سناتی ہوں۔ چنانچہ ہمارے نقش بند سلسلہ کے بزرگ حضرت خواجہ بہاؤالدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو انہوں نے قبرستان میں ایک زخمی کتے کو دیکھا۔ ان کے دل میں بڑا اثر ہوا کہ یہ کتا ہے اور زخمی ہے۔ ان کے پاس جو کچھ پیسہ تھا انہوں نے اس کی مرہم پٹی پر لگا دیا۔ وہ روزانہ جو کاروبار کرتے تھے یعنی مزدوری وغیرہ، اس میں سے جو کچھ گھر والوں کو دیتے اور جو بچتا اس کی روٹی لے کر اس کتے کو ڈال آتے جہاں وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہوتا تھا۔ چند دن اس کتے کو وہ کھانا دیتے رہے اور اس کے زخم پر مرہم لگاتے رہے، یہاں تک کہ اس کتے کا زخم ٹھیک ہو گیا اور وہ صحت مند ہو گیا۔ جب وہ صحت مند ہو کر اس جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا تو اللہ نے اسی رات ان کی معرفت کا نور عطا کیا اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کی تفصیلات عطا فرمائی۔ تو یہ ان کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ کتے کی خدمت کرنے پر اللہ نے ان کو اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیا۔ تو اگر ہم کسی انسان کی خدمت کریں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کچھ رضا ملے گی۔ تو رزق میں برکت کا ایک سبب استغفار کرنا، دوسرا صدقہ کرنا، تیسرا کمزوروں پر احسان کرنا ہے، چوتھا معاملات میں صداقت، اور پانچویں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس سے پہلے آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ پانچواں تقوی اختیار کرنا۔ تقوی اختیار کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں برکت عطا کر دیتے ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری پر اللہ رب العزت مہربانی فرماتے ہیں۔ نمبر 6، ہجرت کرنا، یہ بھی رزق کے بڑھنے کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے چنانچہ اگر ایک بندے کا کام ایک جگہ نہیں چل رہا تو اپنی جگہ بدل کر کسی اور جگہ جا کر کام شروع کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں رزق کھول دے۔
नंबर 7, बार बार हज करना। और एक आखिरी बात जो हदीस पाक में कही गई कि बार बार हज और उम्रा करना ये बंदे का रिस्क बढ़ने का एक सबब है। एक आदमी आता था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मेरे रिस्क में तंगी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, अच्छा हज कर आओ, और बात भी बताते थे, लेकिन वो आपको नहीं बतानी चाहिए, इसलिए कि जवान भी तैयार हो जाएंगे और बूढ़े भी तैयार हो जाएंगे। तो अगर ये चंद आमाल अपनाए जाएं तो इन आमाल से इंसान के रिस्क के अंदर बरकत आ जाती है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला देता है तो वो कसरत से हज और उम्रा करते हैं, ये अच्छी आदत है। बाज़ लोग कहते हैं, जी आप क्यों हर साल हज करते हैं, किसी को करवा दें, किसी पर खर्च कर दें। तो भाई देखो, जैसे सेल फोन सारा दिन चलता रहता है तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तो फिर उसको चार्जर के साथ लगाना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह हम जब सारा साल दीन का काम करते हैं, कारोबार करते हैं, तो फिर बंदे की कैफियत की बैटरी भी डाउन हो जाती है और उसका चार्जर अल्लाह ने अपना घर बनाया हुआ है। इसलिए जिन लोगों को अल्लाह दे, अगर वो हर साल इस नीयत से हज या उम्रा करें, हम वहाँ जाएंगे और बैटरी चार्जर करवा कर आएंगे और फिर दीन का काम करेंगे, तो हर साल हज और उम्रा करना उसके लिए बरकतों का सबब बन जाएगा। कपड़ा मैला हो तो फिर वॉशिंग मशीन में जाता है या नहीं जाता? वॉशिंग मशीन में मैले कपड़े को डालते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा मैला हो तो एक दफ़ा डालते हैं, रोज़ मैला हो तो रोज़ डालते हैं। अल्लाह ताला की शान बैतुल्लाह शरीफ के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं, यानी तवाफ करते हैं। तो लगता है कि जो आदमी अपने मैले दिलों के साथ अल्लाह के घर जाता है वो दिलों के धोने की वॉशिंग मशीन है। अल्लाह 7 तवाफ के चक्कर लगवा कर धोकर बंदे को निकाल देता है। लिहाजा इसकी दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहिए। और वैसे भी जिनको अल्लाह दे वो हर साल हज करे, क्यों? इसलिए कि अब हालात ऐसे हैं कि क्या पता कौन सा हज ऐसा हो जिसमें अल्लाह के मकबूल बंदे ज़ाहिर हो जाएं। तो इस नियत से हज करेगा तो और 2 गुना सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना।